میں آج کے تعزیتی پروگرام میں تشریف فرما نیشنل پارٹی کے مرکزی قائد ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب اور نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل آفرہ صاحب کٹک صاحب، میڈم بشرا گوہر صاحب، میڈم جمیلہ صاحب، ANP کے صوبائی جنرل سیکرٹری محمد کاکا صاحب، HDP کے ہمارے بھائی قادر نائل صاحب سابق رکن اسمبلی، باقی تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین جو اس پنڈال میں موجود ہیں، خواتین و حضرات، آپ سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کثیر تعداد ایک سیاسی کے تعزیت میں موجود ہے۔ ویسے ہی پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل سینیٹر جان گلیدی صاحب نے تفصیلی بات کیا، میرے لیے کوئی ایسی بات نہیں بچی ہے، لیکن میں آپ سب کی توسط سے اپنے سیاسی استاد، اپنے سیاسی لیڈر کامریڈ مختار باچا کے جدوجہد اس کی سیاسی زندگی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس کی پوری زندگی تمام مظلوم قوموں کے لیے ایک توانا آواز کے طور پر سیاست کی جدوجہد کی اور مجھ جیسے ایک سیاسی طالب علم کے لیے ایک اعزاز اور باعث مسرت ہے کہ میں آج اپنے سیاسی استاد کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ دوستو، جرائے اعزاز ایک سیاسی کارکن کی شان۔ ہم نے ہر وقت پارٹی کے جہاں جس فورم پہ مختار باچا صاحب کو دیکھا ہے تو اس سے جرائت کے ساتھ ہر مسئلے پہ بلا خوف خطر اس نے بات کیا ہے اور اس کو یہ ملکی اور غیر ملکی آلات پہ وہ ایک باقاعدہ طور پر ایک حقیقی بنیادوں پہ تجزیہ کرتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سیاسی کارکن کی ہم سے بچڑ جانا یا ہمیں چھوڑ کے جانا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اس نقصان کو ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ مختار باچا صاحب نے نیب کے وقت سے لے کر آخر نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم تک اس نے اپنی سیاسی نظریاتی وابستگی کو کبھی تبدیل نہیں کی۔ اس کی کوشش یہ رہی تھی کہ میں تمام مظلوم قوموں کو بلا تعصب، بلا فرق درد ان کی توانا آواز بن کر آگے لے جاؤں۔ تو میں سمجھتا ہوں آج پاکستان کے ان ترقی پسند سیاسی کارکنوں کے لیے یہ علیحدگی یا مختار باچا کی جدائی الویہ سے کم نہیں ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے نقش قدم پہ بھرپور انداز میں اس کی آواز کو، اس کی اس پالیسی کو، اس کی فلسفے کو آگے لے جائیں۔ دوستو، نیشنل پارٹی کی ہر وقت کوشش رہی ہے کہ ایکسٹریم اور سخت گیر موقف یا تعصبی سیاست نہ ہو۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم بلوچستان کے، پاکستان کے تمام مظلوم قوموں کی آواز بنیں، بلا رنگ نسل مذہب انسانیت کو اولیت دیں، انسانیت کو احترام دیں۔ آج تمام سیاسی اکابرین اس اسٹیج پہ موجود ہیں۔
میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس منفی قوتوں کے ساتھ آپ لوگ مقابلہ کر رہے ہو، ان کی کامیابی اس بات پہ ہے کہ سیاسی کارکن، سیاسی جماعتیں آپس میں فرق در کے شکار بنے، بلکہ آج ہم یہ اعادہ کریں اس اہم دن کے حوالے سے کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو بلا رنگ نسل یہاں تمام قوموں کی نمائندگی کرنا ہوگی۔ دوستو، ہماری کوشش رہی ہے کہ بہت سارے ہمارے سیاسی اکابرین ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اپنی ذات اور اپنی سختی موقف کو زیادہ پاپولر کرنے کے لیے یہاں قوموں کے درمیان تعصب پھیلاتے ہیں۔ ہم قطعی طور پر نیشنل پارٹی اس بات کے خلاف ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کے تمام قوموں کو دیکھیں جو مظلوم طبقات ہیں، ان کی نمائندہ کون ہوگا جب ہم فرق درک اور تعصب کے شکار بنیں گے؟ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے، ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم ایک سیاسی اویئرنیس کو آگے لے جائیں، ہم ایک سیاسی لیڈرشپ کو ادھر پیدا کریں، ہم یہاں کے لوگوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور ہمیں اکٹھا اور یکجا ہو کے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ سیاسی ویژن کو آگے لے جانا چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ جو سیاست کو تعصب کا شکار کرتے ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے آج کے نوجوان کے لیے، آج کے تعلیم یافتہ کے لیے۔ دوسری بات، جہاں تک کہ ہمارے تمام جماعتوں کے لیڈرشپ اور کارکن بیٹھے ہیں، دیکھیں آج یقین کریں پارلیمنٹ سے لے کر یا صوبائی اسمبلیوں تک آتے ہو، جس طرح میں نے قائد دیکھا ہے، ہم نے یہ برملا کہا ہے اور ہم کہیں گے بھی، یہ جو اکشن والے نمائندے ہیں آج بلوچستان کا تعلیم یافتہ، ان کے پاس اپنے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں جا سکتا ہے، یقین کریں۔ اور ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر یہ سسٹم یہ چلائیں گے تو برائے کرم آئندہ الیکشن کو بھی ایکشن پہ رکھے، اوپن بیڈنگ پہ 60 کروڑ سے شروع کرے، جو زیادہ دے گا وہ ایم بنے۔ ادروائز سیاسی جماعتیں، سیاسی اکابرین جو سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ اپنی جان مال کسی چیز کی بھی پرواہ کیے بغیر دن رات جدوجہد کرتے ہیں، سیاسی موبلائزیشن کرتے ہیں، صرف اس ملک کے ایک آئینی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کہ اس ملک کی آئین کی بالادستی ہو اور اس ملک کی جمہوری نظام، جمہوریت ایک فعال کردار ادا کرے، اور ایک بااختیار پارلیمنٹ ہو اور ایک بااختیار آزاد عدلیہ ہو۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ عوامی مینڈیٹ، بھرپور مینڈیٹ کے ساتھ ان نمائندوں کی مینڈیٹ راتوں رات تبدیل کی جاتی ہے اور ٹمپرنگ کی جاتی ہے فارم 47 کی، جن کو اپنے حلقے میں 40 لوگوں کے نام کا پتہ نہیں ہے، ان کو جتوایا جاتا ہے کہ یہ جیت گیا ہے۔ یہ جیت نہیں ہے، یہ ذہنی ڈپریشن ہے ان اداروں کی، یہ کلم کلا ہار ہے ان کی، اور یہ بالکل اخلاقی طور پر ہار گئے ہیں کہ ایک سیاسی کارکن سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ وہ پلیٹ فارم پہ نڈر طریقے سے ہو کے بات کرے گا، مظلوم قوموں کی توانا آواز بن کے نمائندگی کرے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو بااختیار اور نادیدہ قوتوں نے جب سے سیاسی کارکنوں پہ جس نے اپنے حق کی بات کی ہے، غداری کے لیبل لگانا شروع کیے، اس ملک کے توڑنے والے وہی لوگ ہیں۔ کوئی سیاسی کارکن نہیں ہے، ان تمام سیاسی کارکنوں نے جیلیں کاٹی ہیں، صحبتیں برداشت کی ہیں، صرف اس ملک کی جمہوریت کی بحالی کے لیے، ایک مثالی ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے۔ تو یہ ناقابل برداشت بنے۔ دوستو، میں نے زیادہ باتیں کی، میں ایک دفعہ پھر اپنے سیاسی استاد جو کہ ہر وقت میں نے مختار باچا کو ایک سیاسی ادارے کے طور پر پایا ہے، اس سے بہت کچھ سیکھا ہے، میں اس کی جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔